حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھی؟ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اور بنی نوح انسان کی تخلیق سے پہلے اس روح زمین پر جنات کی آبادی تھی۔ اللہ تعالی نے جنات کو آباد فرمایا تھا اور اس زمین کو جنات کے ذریعے آباد کیا گیا تھا۔ جنات انسانوں کی طرح یہاں پر رہائش پذیر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام جنات کو تباہ و برباد کر دو، زمین کو الٹ پلٹ دو اور ایسا اس کا درجہ حرارت کر دو کہ تمام جنات ختم ہو جائے۔ لہٰذا جنات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے اشارہ کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس روح زمین پر آباد کرنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو اس روح زمین سے ہٹا دیا۔ جب شیطانوں کو ہٹا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پلان بنایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہتا تھا اور اس دنیا کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور چاروں معزز فرشتوں کو اس روح زمین پر بھیجا۔ جب تمام فرشتے روح زمین پر آئے اور زمین نے کہا کہ آپ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، خدا کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور مٹی لینے سے انکار کرو، بلکہ اللہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ تو تین فرشتے اس طرح سے واپس لوٹ گئے اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے لگے تو زمین نے پھر یہی کہا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے بہتر ہے، میں اسی کو بجا لاؤں گا۔ لہذا وہ مختلف رنگوں کی مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ جب مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مٹی مختلف رنگوں کی ہے، لہذا مجھے لوگوں کے رنگ کے ساتھ کنسرن نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی مجھے مطلب ہے۔ جس طرح کا رنگ کا بھی انسان ہوگا میرے نزدیک تو وہی شخص ہوگا تقویٰ اور پرہیزگار کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک پتلا تیار کیا۔ جب پتلا تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا اور تمام فرشتوں کو جمع فرما کے کہا کہ یہ میں نے ایک پتلا تیار کیا ہے، اب میں اس کے اندر روح ڈالنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا اور ان سے یہ بھی حکم دیا کہ جب روح اس کے اندر ڈال دوں اور یہ زندہ ہو جائے تو آپ اس کو سجدہ کریں۔ جب ان کے اندر روح ڈال دی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا گیا تو وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا۔ ابلیس شیاطین کا سردار تھا اور جو جن اس دنیا پر آباد تھے ان کی ہی درمیان ہلاکت سے بچ گیا تھا اور اللہ تعالی نے اپنے کرم و فضل سے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب اسے آسمانوں پر اٹھایا گیا اور سجدے کا وقت آیا تو یہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہٰذا میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اور میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اس کے علاوہ میں نے اے خدا تیری کئی سال تک عبادت کی ہے، آپ نے میری ساری محنت کو پانی میں پھینک دیا ہے اور آپ اب حکم دے رہے ہیں کہ نئے بنے ہوئے بندے جو کہ محض تھوڑی دیر پہلے پتلا تھا اس کو سجدہ کرو، میں تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت بھیجی اور اسے دھتکار کر جنت سے نکال دیا۔ جب ابلیس جنت سے نکالا گیا تو اس نے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مہلت دینے کا وعدہ کیا اور اسے تا قیامت تک کی زندگی عطا کر دی۔ تو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے ابلیس نے کہا کہ اے خدا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو بندہ میرے ماننے والا ہے اور میرا سچا اور پکا بندہ ہے وہ آپ کی راہ راست میں نہیں آئے گا، اور اسے دھتکار کر وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ زمین پر بھٹکنے لگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں قیام پذیر تھے۔
تو اللہ تعالی نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہ رہے تھے تو شیطان اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کو بڑا دکھ تھا اور حسد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں کسی نہ کسی طرح بدلہ لوں۔ تو وہ جنت کے قریب گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانا شروع کر دیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ اس کی پھسلن اور ان کی باتوں میں نہ آئے تو وہ اس کے بعد حضرت اماں حوا کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اسے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیں، یہ ایک ایسا پھل ہے جس سے تا حیات زندگی مل جاتی ہے۔ تو اماں حوا ان کی باتوں میں آ گئیں اور اس بات کا وعدہ کیا کہ میں ضرور کھاؤں گی اور تا حیات زندگی پاؤں گی۔ اب آپ کو بتاتے چلے کہ شجر ممنوعہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک درخت ایسا پیدا کیا تھا جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا۔ اس درخت کو شجر ممنوعہ کہا گیا تھا۔ اماں حوا نے اس پودے سے کچھ پھل لیے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ جب اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئی اور انہیں اس کے پھل کھانے کا کہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ظاہر کی اور پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ جب اماں حوا کے بار بار ضد اور اصرار کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پھل نہیں کھایا تو اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو شراب پلا دی۔ جب اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو شراب پلا دی تو بے ہوشی کی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیے۔ جب وہ پھل کھا لیے تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے بظاہر ہو گئی، یعنی اللہ کے حکم سے اور عذاب کے طور پر وہاں سے پردہ ہٹ گیا۔ جب انہوں نے اپنی یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگنے شروع کر دی۔ جب یہ حالت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اتار دیا۔ جب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا تو اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیطان یعنی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ کئی سال تک اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک دوسرے سے دور رہے اور ریگستانوں اور دنیا میں بھٹکتے رہے، یعنی اس روح زمین پر بھٹکتے رہے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کا یاد دلا دیا اور یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور آہوزاری کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ گزاری اور آہوزاری کرنے لگا۔ جب آہوزاری کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت موج میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کے ساتھ مل گئے اور دونوں اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں قربت کرنے سے منع فرمایا تھا، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کئی عرصے تک ایک دوسرے سے دور دور علیحدہ علیحدہ سوتے رہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کے آداب سکھائے اور ہم بستری کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جب ہم بستری کا طریقہ کرنا سکھایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے ساتھ قربت کی۔ جب اماں حوا کے ساتھ قربت کی تو انہوں نے سکون محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ بات محض بعض روایات سے ملی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ سکھایا۔ یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری سیکھی تھی۔ اصل طریقہ کار تو تاریخ دان ہی بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس روح زمین پر رہنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے 40 بار حاملہ ہوئی اور ایک وقت میں وہ 2 بچوں کو جنم دیتی۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت اماں حوا کے بطن سے ایک وقت میں 2 بچے پیدا ہوتے، یعنی 2 بچے صبح کے وقت پیدا ہوتے اور 2 بچے شام کے وقت پیدا ہوتے۔ جو بچے اکٹھے ایک وقت پیدا ہوتے اس کی شادی دوسرے وقت کے پیدا ہونے والے بچوں سے کر دی جاتی۔ وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں قرار پاتے،
یعنی جو دو بچے ایک ہی وقت میں صبح یا شام کو پیدا ہوتے وہ آپس میں بائی بائی ہوتے۔ صبح پیدا ہونے والے بچے شام کو پیدا ہونے والے بچوں کے بائی قرار نہیں پاتے تھے اور ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی۔ بعض مستند روایات سے یہ سبق ملا ہے کہ حضرت اماں حوا 40 بار حاملہ ہوئیں، اور بعض سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ صرف 25 بار حاملہ ہوئیں، لیکن بہتر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ والسلام۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں۔